تو کہا یا ابن رسول اللہ پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت جس کا سوال کیا جائے گا۔ سوال یہی ہوگا، کوئی نعمت ولایت نعمت ہے، بغیر ولایت کے کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے۔ آپ ٹکرے مارتے رہیں، بڑھتے رہیں آپ بغیر ولایت۔ یہ جوان کھڑا ہوا سنگت میں لگا ہوا اگر دو ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ یہی ہاتھ جو اس کے سینے پہ لگ رہے ہیں، یہی ہاتھ کل دشمن کے منہ پہ بھی لگ سکتے ہیں۔ روکے مت کسی کو۔ تم پورا سال کیا کرتے ہو؟ تم اپنے عمل دیکھو، بڑے مجلس میں آ جاتے ہو، بڑے ماتم کرنے آ جاتے ہو، آنے دو، اس کا پورا دین یہی ہے۔ اس کا پورا دین، شاید وہ صرف چند دنوں کے لیے سنگت میں لگتا ہو، شاید وہ کسی جگہ ماتم کرتا ہو، ہاں آ گئے، نیاز تھی نا، آنے دو۔ یہی تو امام حسین کا کمال ہے، یہی تو کمال ہے۔ وہ کسی کو نیاز سے بلا لیتا ہے، کسی کو ماتم سے بلا لیتا ہے۔ یار بھائی تمہاری تھوڑی ہے کوئی، تم کیوں دل تنگ کر رہے ہو؟ یہ جوان کھڑا ہوا سنگت میں لگا ہوا اگر دو ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ یہی ہاتھ جو اس کے سینے پہ لگ رہے ہیں، یہی ہاتھ کل دشمن کے منہ پہ بھی لگ سکتے ہیں۔ دشمن گھبراتا تو اسی ماتم سے ہے ہمارے۔ یار تو گھبراتا ہے وہ اتنی زور سے کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کرنے دو، کیوں قوم کو ٹھنڈا کر رہے ہو؟ کیوں کرے کھڑے ہو کے؟ کرنے دو۔ یہ جذبہ عشق حسین کا ہے، آج اگر یہ اس جذبے پر ہے تو کل یہ دشمن کی صفوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ رکھو، آنے دو، جیسا بھی ہے آنے دو، آنے دو۔ تھوڑی دیر کے لیے آئے، ایک رات ہی کے لیے کیوں نہ آئے؟ کچھ لوگ ہیں صرف 9 کو آتے، بس آنے دو۔ اگر تم نے اس سے یہ 9 بھی چھین لی تو اس کا تو پورا دین ہی چلا گیا۔ خود سمجھو یہ ہمارا نہیں، یہ سید الشہداء کی وادی ہے۔ مجھے ابھی طیب بھی ایسے ہی تھا، وہ لوگ اعتراض کرتے تھے لیکن آتا تھا دستے میں ماتم کرتا۔ انقلاب آنے سے پہلے امام خمینی نے اس زمانے میں کہا کچھ، جوان مرد تھا، آ گیا سڑک پہ، آ گیا، پکڑ لیا بادشاہ کی جو حکومت تھی اذان سواق، ان کی ایجنسیاں بہت تیز تھیں، پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے، بہت مارا، اتنا مضبوط آدمی تھا، مار مار کے اس کو ضعیف کر دیا۔ اسے کہا چھوڑ دیں گے ایک شرط پہ، مشہور آدمی تھا نا، ایک شرط پہ چھوڑ دیں گے، اس زمانے میں انٹرویو دے دو کہ تمہیں پیسے دیے گئے تھے اس کام کے۔ اس نے کہا نہیں، میں اتنا تو غیرت مند ہوں۔ کہا پھانسی کی سزا، کہا ہونے دو۔ اس کا بھائی ملنے گیا اس سے، بھائی نے بولا کیا ہوا؟ حالت دیکھی، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پھانسی کی سزا سنا دی گئی، پھانسی لگنے والی ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ایک کام کرنا میرا۔ کہا کم جاؤ تو امام خمینی کو میرے 2 پیغام دے دینا۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو ان کو میرا سلام دینا اور دوسرا کہنا کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، دوسری چیز کہ میرے حق میں دعا کروائیے گا کہ میری شفاعت ہو جائے۔ ہو گیا، پہنچے، سلام دیا، یہ کہا اس نے بہت اچھا کیا۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ کہا اس کو دعا کی ضرورت نہیں، وہ خود مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ خوب یہ ہے سید الشہداء، آنے دو، آنے دو۔ اس لیے امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، اور دشمن اسی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے سامنے سارے پروپیگنڈے، ساری سازشیں، ساری مشکلات، یہ سب کیوں ہوتی ہیں؟ یہ روکے، یہ پیغام روکے، مگر یہ رک نہیں سکتا۔ اسے روک نہ پائے اس وقت کہ جنہوں نے اتنا اپنا نظام بنایا تھا کہ ہم بلا رہے ہیں، ہم اپنا نظام کریں گے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ، نہیں روک پائے۔ انہیں کیا پتا ایسے ایسے ہیرے امام لے کر پہنچے ہیں کربلا کہ جن کو تیر 9 سینوں کو چیر سکتے ہیں، نہ گھوڑوں کی ٹاپیں انہیں پامال کر سکتی ہیں، بلکہ وہ الٹا کام کریں گے۔ یہ سینے ایسے ہیں جو ان تیروں کو جگڑ لیں گے۔
یہ بدن ایسے ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیں گے. ایسے لوگوں کو بلایا ہے امام. یہ ہے امام کی کربلا. جانے والوں خوب اس نعمت کو سمجھیں. یہ نعمت آسان نہیں ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے. یہ نعمت بہت زیادہ ہے. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم نہیں، کس دن؟ اس دن کا سوال پوچھا جائے گا. کس دن؟ اس دن نعمت کا سوال پوچھا جائے گا. خوب شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہ امام کی خدمت میں آیا. مولا یہ جو نعمتوں کا سوال ہے قیامت میں، یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ امام نے پوچھا کہ کون سی نعمت تمہارے نزدیک کون سی نعمت ہے؟ کہا مولا یہی نعمتیں جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ نعمتیں. امام نے کہا کہ تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں، یہ ساری چیزیں کھلاؤں، اور پھر تم سے سوال کروں، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا مولا بالکل اچھا نہیں لگے گا. تو کہا تم خدا سے یہ توقع کرتے ہو خدا تم سے سوال کرے گا؟ تو کہا یہ اپنا رسول اللہ، پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحنو نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت جس کا سوال کیا جائے گا. سوال یہی ہوگا. کوئی نعمت ولایت نعمت ہے، بغیر ولایت کے کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. آپ ٹکرے مارتے رہیں، بڑھتے رہیں آپ بغیر ولایت کے، لیکن عمل کرنا ہے. یاد رکھیے گا، حدیث پوری سنا کریں. کیا ہے؟ بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. کیا چیز قبول نہیں ہے؟ عمل. تو اگر بولے کہ نہیں ہم تو عمل نہیں کر رہے، وہ تو ولایت ہی نہیں ہے، ادھر تو نہیں ہے. بھائی ادھر اگر ولایت نہیں ہے چلو عمل ہے، تھوڑا ولایت ہم دے رہے ہیں آج کل. ہر کسی کو تھوڑی پہنچ ہی جائے گی نا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی رہے نہیں، نقصان نہ ہو کسی کا. کیوں؟ کیونکہ ہم کنجوس تھوڑی ہیں کوئی. ہم جنت میں اکیلے کیا کریں گے؟ بھائی ہم کیا کریں گے اکیلے اتنی بڑی جنت میں؟ لوگ تو ہونے چاہیے کہ وہاں پہ بھی واہ واہ کریں، وہاں پہ بھی ذکر کریں، وہاں پہ بھی نعرہ حیدری ہو. تو لوگوں کو کیوں اتنی کنجوسی ہے؟ لیکن عمل ضروری ہے. اب ایک شخص کہہ رہا ہے وہ ولایت کے بغیر کے عمل قبول نہیں ہے. اچھا تو آپ کے عمل کیسے ہیں؟ نہیں ہمارے پاس تو ولایت ہے. تو عمل ضروری ہے. ولایت ہو اور عمل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ولایت ہی نہیں ہے. نہیں اب یہاں گھبرا جاتی ہے پبلک کہ عمل کون کرے گا مولانا؟ عمل تو ہم نے تھوڑی کرنا ہے. عمل کو چلے گئے کر گئے، وہ کر گئے عمل. نہیں عزیزان محترم، عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے. شرط عمل ہونا ہے، با عمل ہونا ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ تم ہزاروں میں رہو تو الگ سے نظر آؤ کہ ہمارے ہو. وہ کیسے نظر آؤ گے؟ الگ سے کیسے نظر آؤ گے؟ عمل سے تو نظر آؤ گے، اخلاق سے نظر آؤ گے. تمہارا اٹھنا کیسا ہے، تمہارا بیٹھنا کیسا ہے، تمہارا کردار کیسا ہے، تم لین دین میں کیسے ہو، تمہارا معاملہ کیسا ہے، تمہارا برخورد رویہ کیسا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے ہو. ہمسائے کے لیے سب سے آسان کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ میں نے شب کی تاریکی میں اپنی والدہ کو اپنے لیے نہیں ہمسایوں کے لیے دعا کرتے پایا. یعنی یہ سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ، ہمسایوں کے لیے دعا کرتے پایا. یہ سب سے آسان کام ہے کہ آپ ہمسائے کے لیے کر سکتے ہیں. کتنا کرتے ہیں ہم اپنے برابر، ادھر والا برابر والا، ادھر برابر والا، حد اقل یہ دو تو ہمسائے ہیں، سامنے والا، گلی میں دو چار لوگ. کیا ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھتے ہیں؟ حقوق ہے ہمسایوں کا. خوب یہ عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے جانے محترم. خوب کیا یہ ہے؟ تو کون سی سیرت پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ کس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جانے محترم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی. بی بی ارشاد فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. پہلی چیز قرآن کی تلاوت. بی بی کہہ رہی ہے مجھے اچھی لگتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے قرآن کی تلاوت. بات تو ایسی ہے نا، جو ان کو اچھا لگے وہ آپ کو اچھا لگنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اچھا جو ان کو برا لگتا ہے وہ ہمیں برا تو لگتا ہے بہت. بس بہت محبت اور احترام کے ساتھ گزرتے جائیں گزرتے جائیں گزرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ان کو برا لگتا ہے وہ برا تو لگتا ہے بھائی، تو وہ بھی تو کریں جو ان کو اچھا لگتا ہے. تو اب ان کو اچھا کیا لگتا ہے؟ قرآن کی تلاوت. 3 چیزیں بی بی کہتی ہے مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. کیا؟ قرآن کی تلاوت. اب کتنا فرض بنتا ہے مومن کا
وہ قرآن کی روز کتنی تلاوت کرے؟ کتنی تلاوت ہونی چاہیے؟ کم سے کم کتنی ہے؟ روایت کہتی ہے جو 10 آیتیں پڑھتا ہے روز وہ غافل نہیں ہے. کم سے کم 10 آیتیں پڑھنے والا غافل نہیں ہے. اس کے بعد درجے ہیں 20 30 40 50. مومن کے لیے جو کہا گیا ہے، میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں، اس میں کوئی والی بات نہیں ہے. جو روایت ہے وہ روایت ہے. کیوں میں اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کو بیان نہ کروں، حق بیان نہ کروں کہ میں خود پھنسنا چاہیے انسان کو، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. خب یہی ہے، حق کے لیے اپنی گردن بھی دینی پڑے تو دینی چاہیے. ڈرو نہیں حق کے لیے، یا حق کے لیے تو اسلام کھڑا ہوا ہے سارا. 50 آیتیں پڑھنے والا امام جعفر صادق فرماتے ہیں مومن. اللہم صلی علی محمد. 50 آیتیں، لیکن 10 آیتیں پڑھنے والا غافل نہیں ہے کم از کم. تو 10 تو پڑھیں کم از کم. کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کھولیں، آج تو موبائل پہ اپلیکیشن ہے، ٹی وی پہ آ رہی ہے، ہر جگہ آ رہی ہے. پڑھیں. قرآن کلام الہی ہے، نفوذ کرے گا اندر. نور ہے، نور ہے، وجود کو نورانی کرے گا. روایت میں ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہ گھر ملائکہ کو بالکل ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں. تو چمکائیں اپنے گھر کو ملائکہ کے لیے. خوب پہلی چیز، زیادہ نہیں سٹریس دوں گا ورنہ پریشان ہو جائیں گے. دوسری چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ بیوی فرماتی ہے مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب ظاہر ہے ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو زمانے میں ہیں نہیں، لیکن ہم درود تو بھیج سکتے ہیں، صلوات تو بھیج سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور تیسری چیز، بس میں بہت تیزی سے اپنے آخری سفر کی طرف. تیسری چیز بی کہتے ہیں مجھے اس دنیا میں نفاق کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں دینا اچھا لگتا ہے. خوب کیا ہمیں اچھا لگتا ہے اللہ کی راہ میں دینا؟